ہمارے مسلمان بھی زندگی گزر جاتی ہے ایک بار قرآن پاک کو مکمل نہیں کرتے۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے روزانہ ایک پارہ، جو غیر حافظ ہے روزانہ ایک پارہ پڑھے، مہینے کے اندر ایک دفعہ قرآن پاک کو ختم کرے، اور سال میں 2 مرتبہ ترجمے کے ساتھ ختم کرے۔ بار بار پڑھنے سے اس قرآن کا نور دل میں اترے گا، بار بار پڑھنے سے ہمیں زندگی سمجھ آئے گی۔ اگر نہیں پڑھنا مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی ہے، دن رات ہے، سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ آج میں 25-30 سال کا ہوں، ایک وقت آئے گا میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، ورنہ جس طرح ہم روز صبح اٹھتے ہیں سنتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، ایک وقت آئے گا میرے بھی اعلان ہو رہا ہوگا کہ آج جہاں زیب کا جنازہ ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے اس کتاب کو سنبھالا، جس نے اس کو سینے سے لگایا، جس نے اس پر عمل کیا، وہ کامیاب ہوگا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ میں اس کا ترجمہ شروع سے کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو درس قرآن ہوتا ہے، درس تفسیر ہوتا ہے، مختلف ابواب سے کیے جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے چن چن کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے میں شروع سے کروں اور مکمل قرآن کا ترجمہ، درس تفسیر میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ۔ ہاں میں جو پڑھوں گا ان کو آسان کر کے آگے ٹرانسفر کروں گا، مفتی تقی العثمانی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے اس کو آسان کر کے آج کے دور تک عام فہم اردو سمجھنے والے کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے۔ اور جو تفسیر ہے مختصر تفسیر کروں گا، 5-10 منٹ کی ویڈیو بنے گی، شروع سے انشاءاللہ کروں گا۔ تفسیر کبیر امام راضی رحمہ اللہ کی جو مجھے بہت پسند ہے تفسیر ان کی، ان میں سے وہ مختلف سی باتیں نکال کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے مجھے فائدہ ہوگا، میرا کیا فائدہ ہے کہ میں اس قرآن پاک سے جڑا رہوں گا، اور اگلے کا فائدہ یہ جو سنے گا ہو سکتا ہے اسے میری کوئی بات پسند ہے اور اس کی زندگی بدل جائے، تو میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے گا۔ اور میرے لیے کیا فائدہ ہے کہ میں قرآن پاک پڑھتا رہوں گا، ترجمہ پڑھتا رہوں گا، 2-4 تفسیروں کے ساتھ میرا تعلق بن جائے گا، مجھے فائدہ ہوتا رہے گا علمی اعتبار سے۔ اور انشاءاللہ اللہ پاک، سب سے پہلے نیت یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے۔